اپنے مسئول پاک جی جی لے آنا میرے واسطے اچھا جناب مہربانی میرے واسطے بچہ کا مسئلہ بن گیا کی خیر ہے کہ نہیں بھی بچے کاروبار تو مٹ ہوئے ہوں جی پوتے نا پوترے ادھر آواز جاندی پوترے پوتریاں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ دیکھو اے پیرن مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں ہاں جی اللہ رسول مذہب منگتے ہیں وہ کہتے مالدار ہو گئے ہیں ابو تیرے بچے تسی یہ آزمائشاں ہوندیاں نے دیکھو ہن اللہ معاف کرے سنو 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 جڑے نہ اللہ نو منن نہ کسی چیز نو منن چینی کھاندے نہیں پے یہ اللہ کا نظام ہے بس جڑا غلط عقیدہ انہیں ایویں کہنا انہوں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کردا ہے تے اللہ دے گا تے حوصلہ صبر بچے کی سمجھ گیا اللہ سمجھائے گا تسی کہندے رہو بچے کو نال لگ گیا میرے فکر پی گیا نہیں بچے کو سر چلے تسی اپنے لحاظ نال سمجھاؤ باقی اللہ کل ایک بندہ کہنے لگا وہ یا علی مدد کہن دیا تے میں انہوں کہ یا اللہ اکبر اللہ مدد ہے ہاں تے نال وہ کہنے لگا تو نہیں پتہ حضرت علی نے مدد کیتی ایران چ میزائل ڈکے نے تے وہ ڈک نہیں سکیا نال کہنے لگا تو نہیں پتہ کہ خانے کعبے چ کرین ڈگ گئی سی ایو جی گل اچھا دوسرا مطلب کہ میں نا شراب پڑے سونا نا ہاں ہر روز انہیں تنی خیالان ہر روز کو نہ کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کوئی حل کرنا ہر انشاءاللہ لا حول ولا کی پڑھا کریں ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے مجھ سے یہ جو قربانی کرتے ہیں تو گائے میں عقیقے کے ہو جاتے ہیں نہیں مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ گائے کی قربانی کریں کو عقیقے ہوں اس میں شامل کر لیں 2-3 اس سے نہیں عقیقے کے لیے جان پوری ہوتی ہے لڑکے کے لیے 2 جانیں لڑکی کے لیے 1 اگر طاقت نہ ہو تو لڑکے کے لیے بھی 1 کی جا سکتی ہے تو گائے کے حصوں میں عقیقے کے حصے شامل نہیں کیے جا سکتے ہاں جی میرا سوال ہے کہ ایک باپ کی اولاد میں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ان کا ایک مکان ہے آج سے 25 سال پہلے 2 لاکھ روپے کا مکان بک گیا ایک بھائی نے باقی 3 بھائیوں کو حصہ دے دیا جو کہ اس وقت کے حساب سے 34,000 روپے فی بھائی کے حساب سے بنا اور مکان اپنے پاس رکھ لیا اب تقریباً 25 یا 30 سال کے بعد جو مکان کا مالک تھا بھائی اس کو خیال آیا کہ میں اپنی بہنوں کو بھی حصہ دینا چاہیے تھا اللہ کے خوف سے یا اولاد کے مجبور کرنے سے بہنوں کو حصہ دینے پہ راضی ہو گیا اور چونکہ بھائیوں کو اس نے 34,000 روپے فی بھائی حصہ دیا تھا تو بہنوں کو 17,000 روپے فی بہن حصہ دے دیا جبکہ ابھی اس مکان کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپے ہے ان بھائی صاحب کا موقف ہے کہ میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا فتویٰ لیا انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ نے 34,000 اس وقت آج سے 25 یا 30 سال پہلے بھائی کو دیا تھا تو بہن کا حصہ 17,000 روپے بنتا ہے اب آپ دیکھ کر سرخرو ہو جائیں ابھی اصل سوال یہ ہے کہ بہن کو ایک بہن کو اس بھائی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر 17,000 روپے میرا حصہ بنتا ہے تو آپ سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر بھائی اس وقت کے حساب سے اپنی بہن کو حصہ دیتے ہیں تو کیا بہن کے پاس بھی یہ حق موجود ہے کہ وہ بھائیوں کو بھی اس وقت کے حساب سے حصہ آفر کر دے جتنا کہ اس کا شرعی حصہ بنتا ہے دیکھو یہ سوال جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ کئی غلطیاں کرتے ہیں کئی غلطیاں کرتے ہیں پہلی غلطی یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو فوراً اس وقت فیصلہ کر لینا چاہیے وراثت کا پہلی تو یہ ہے کہ وراثت دیتے نہیں خاص طور پر بہنوں کو لڑکیوں کو نہیں دیتے دوسرا یہ غلط کرتے ہیں کہ 5-4 سال 8 15 20 25 سال پھر کو خیال آتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے حال یہ ہے کہ جس کی آپ نے وراثت تقسیم کرنی ہے جس وقت وہ فوت ہوا اس وقت جو مکان کی ویلیو تھی اس وقت جو جائیداد تھی جو تھی وہ اسی طرح تقسیم ہونی چاہیے لیٹ بھی ہو جائے تو اسی حساب سے تقسیم ہونی چاہیے یہ ہے وہ بات اگر آج وہ کہتے ہیں کہ کروڑ ہے تو اس وقت 34,000 روپے ہے بھی تو آج سے 17 سال پہلے اس کا بھی تو بڑا مقام تھا نا آج جو 34 وہ نہ سوچو اس وقت کا بھی تو 34,000 جو تھا اس کی بھی تو ویلیو بہت زیادہ تھی نا
تو یہ ہے اس کا جواب کہ اس وقت کے لحاظ سے جب باپ فوت ہوا اس کی جو اس وقت جائیداد ویلیو تھی دیر سے بھی تقسیم کرو تو طریقہ وہی ہے. جی اور کوئی سوال؟ پہلے جڑے پڑھے لکھے دنیا دے آئے نے. ہاں کیا یہ حدیث ہے جو شخص بادشاہ کا دم چھلا بنا وہ آزمائش میں پڑ گیا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. بادشاہوں کو نصیحت کرنے کے لیے جاؤ اور ان کو ان کے ویسے دور رہو، کیونکہ بادشاہ کتنے بھی نیک ہو نا ان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ گنجائشوں کی. تو اسلام میں تو گنجائش نہیں نا، اسلام نے بڑی آسانیاں دے دی ہیں. گنجائش جتنا دور رہو اتنا اچھے رہو گے. یہ بھی کر دیں تو اسی گل دسو. ہاں کرو کرو بیٹھ جائیں. بڑا بیٹا باپ سے خرید و فروخت کر سکتا ہے باقی بھائیوں کی غیر موجودگی میں؟ یعنی ایک باپ کے 6 بیٹے ہیں، ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے. باپ کی جائیداد ہے کوئی ہے؟ نہیں مطلب 6 بیٹے ہیں، جائیداد ہے یا کاروبار خرید و جائیداد ہے. نہیں جائیداد. اچھا اب سمجھا. یعنی 6 میں سے بڑا جو ہے اس جائیداد کی خرید و فروخت اپنی مرضی سے باپ کی موجودگی میں موجودگی میں. باقی بھائی موجود ان کو نہیں بتایا گیا. میں سمجھ گیا. یعنی سوال یہ باپ زندہ ہے، باپ کی موجودگی میں بڑا بھائی اس جائیداد میں کاروبار یا خرید و فروخت کر رہا ہے. خرید و فروخت کر رہا ہے یا تقسیم کر رہے ہیں آپس میں؟ خرید و فروخت. باپ نے اجازت دی ہے، باپ کی اجازت سے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. باپ زندہ ہے، باقی بھائی ہیں. مال باپ کا ہے. مال کس کا ہے؟ قرآن حدیث کی روح سے باپ کا. باپ پہلے سن لو پھر جو بات رہے گی پوچھنا. مال باپ کا ہے. باپ نے بڑے بھائی کو اجازت دی ہے خرید و فروخت کی کہ یہ بیچو لو. یہ کہہ رہے ہو کاروبار ہے نا، ہیں تو اجازت ہے اس کو. اس کا مال ہے جس کو یہ تو بیٹا ہے، کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے. کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک باغ دے دیا تھا تو دوسرے بیٹے کو نہیں دیا تھا باغ. آپ کا سوال پہلا یہ ہے کہ والد کی موجودگی میں بڑا بیٹا باپ کی اجازت سے کاروبار خرید و فروخت جو کاروبار ہے اس میں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے کر سکتا ہے. آپ کے دوسرے سوال کا مطلب ہے کہ جب باپ دے کوئی چیز زندگی میں تو برابر دے، وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. ہبا کیا چیز ہے وہ سب کو دینا ہوتا ہے. میں سمجھ گیا ہوں نا. ہبا دیکھو دونوں کا فرق کرو. ایک یہ ہے کہ باپ کا کاروبار چل رہا ہے، بیٹے بھی ہیں سارے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ مکان بیچنا ہے، یہ سودا بیچنا ہے، جاؤ بیچ کے آؤ. لیکن اس سے اختلافات پیدا ہو گئے. اس کو تو بعد میں سوچیں گے نا. پہلے جو سوال ہے نا محترم اس کا جواب لو. اب اختلافات پیدا ہو گئے تو وہ مجھے بتاؤ، اس کا بھی حل پیش کروں گا. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ باپ موجودگی میں اپنے کاروبار تجارت میں بڑے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سودا بیچو یا یہ سودا لو، یہ جائز ہے. اچھا یہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی حدیث والی وہ سنو. نعمان بن بشیر کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز دی اور گواہ بنانا چاہا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. باقی بیٹوں کو دیے. یہاں دینے کی بات ہو رہی ہے، کاروبار کے آگے تصرف کی نہیں ہو رہی. تو آپ نے کہا کہ جب تک سب کو نہیں دو گے تو میں کیسے گواہ. اس کو کہتے ہیں ہبہ جو تمہارے ذہن میں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، وہ شرعی اصولوں کے مطابق چلتی ہے. جو وہاں اس وقت وارث ہوں گے مفتی صاحب بتائیں گے. البتہ بہن بھائیوں کا مسئلہ، بھائی کا ڈبل بہن کا ایک حصہ. اگر زندگی میں ہو تو بیٹے بیٹی کا کوئی فرق نہیں، برابر ہے. وہ وراثت ہے، یہ ہبہ ہے، یہ کاروبار میں تصرف ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اختلاف کیا ہوا. باقی بھائیوں کو نہیں بتایا گیا. مان لیا اختلاف بتاؤ. اس نے سستا بیچا مہنگا بیچا، کیا ہوا وہ بتاؤ مجھے. کہہ رہے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا کیونکہ ہمارا بھی حصہ تھا اس میں. باپ کی موجودگی میں کسی کا حصہ نہیں ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ باپ موجود ہے، سارا مال باپ کا ہے. باقی بھائیوں سن بھی لو، سن لو جلدی نہ. ایک ہے ہمارے ماحول معاشرے کی خرابیاں، ان کو ایک طرف رکھو، مسئلہ ایک طرف رکھو.
اصول سن لو، باپ سارے مال کا مالک ہے زندگی میں، یہ حدیث ہے۔ ایک دفعہ ایک بیٹے نے آگے کہا کہ ابو جو تصرف کرتے ہیں تو گھر میں یہ وہ ایسے، تو رسول اللہ صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو کیا پتا، پیسہ آتا ہے میں پہلے اس کی بیوی بچوں کا خرچ نکالتا ہوں، اس کا نکالتا ہوں، پھر اس کی پھوپھیاں بیٹھی ہیں، پھوپھیاں اس کی بیوہ نے یا متعلقہ نے، میں ان کا حصہ نکالتا ہوں، میری بہنیں ہیں، میں اس طریقے سے گھر کا نظام چلا رہا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا بیٹے کا، میں تو اور تیرا مال باپ کا جو۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ہے، مال سارا باپ کا ہے، ان کا حصہ ہے کب؟ مرنے کے بعد۔ ہاں یہ ایک بات آپ درمیان میں شاید ہو آپ نے واضح نہیں کی کہ اگر بیٹے کو، ایک مثال ہے، وہ جو سودا کرتا ہے اس کا عوض دیتا ہے، حق کی خدمت اس کو کہتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایک آدمی کو وہ بیٹے کو بھیجتا ہے پشاور، وہ آیا، اس نے نیندرا وہ سارا تکلیف اٹھائی، میں ایک بات کر رہا ہوں، اس کو اس میں سے وہ کچھ دیتا ہے حق کی خدمت، وہ بھی اس کو جائز ہے، وہ کسی کو دیتا ہے وہ جائز ہے۔ تو اصل مسئلہ آپ کا جو ہے نا وہ بھائیوں کی مجھے سمجھ جو آ رہی ہے وہ یہ پتہ نہیں کون وچ اور روڑا ہوئے تھا پتہ نہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کاروبار خرید و فروخت، ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہو کہ یہ صحیح سودا کر کے آتا ہے، جس کو صحیح پتہ ہے، اور جائیداد ساری موجود ہے کہیں نہیں جا رہی، دینا ایک منٹ دینا چاہے گا تو برابر دے گا، نہیں تو مر جائے گا تو پیچھے ملے گی۔ سارا کاروبار جو جائیداد ہے نا انہوں نے بڑے بیٹیاں نو دے دیتی ہے۔ این تو کوئی نہیں نے گل کی تھی۔ اچھا اور سننے دو، تم نے بس تمہیں میں کیا بتاؤں، سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اور کوئی سوال ہے تو اس کو فارغ کریں پہلے۔ ہاں کوئی اور آپ بتائیں۔ عیدین اور جنازہ کی تکبیرات کے ساتھ رفع یدین لازمی ہے؟ ضروری نہیں ہے، کر لو تو جائز ہے۔ چلو جیسے رکوع جاتے اٹھتے تیسری رکعت کے لیے لازمی ہے، اگر ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ نماز کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ضروری ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی تیسری رکعت پر بھی، یہ مسئلہ الگ ہے۔ عیدین کا جنازے کا رفع یدین کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی کر لے تو جائز ہے، صحابہ نے کی ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر مقتدی پیچھے سے آ کر نماز سے ملتا ہے اور امام سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہے تو اس وقت وہ خاموش رہے گا یا صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، یا کہ ثنا بھی یا دعائے استفتاح بھی پڑھے گا؟ اور اب امام کی قرات کے وقت مقتدی کو کچھ بھی پڑھنے سے یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں روکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جب قرات شروع کر چکا ہو اس نے آ کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کا، اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے۔ کتاب کا حوالہ کتاب القراء امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو داود شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدیوں نے اونچی پڑھنا شروع کر دیا، فرمایا سنو جب میں اونچی قرات پڑھوں سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، اگر یہ فاتحہ سے روکتی تھی تو رسول اللہ نے کیوں کہا فاتحہ پڑھو؟ اس کا مطلب ہے یہ ایت نہیں روکتی، یہ کافروں کے جواب میں آئی تھی۔ کافروں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا تین باتیں، قرآن نہ سنو، شور کرو تاکہ تم غالب آؤ۔ جواب آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، شور نہ کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ حنفیوں کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے بریلوی، بریلی شہر ہے ہندوستان میں، وہاں کے رہنے والے بریلوی ہیں، حنفی ہے۔ دیوبند ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے یا وہاں جو مدرسہ تھا اس سے متاثر دیوبندی۔ دیوبندی بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ شہر ہے، اصل مذہب حنفی ہے۔ حنفی مذہب کی یہ دونوں پابند ہیں، تو بریلوی شاخ ہے، دیوبندی شاخ ہے حنفیوں کی۔ بریلوی شاخ کے عالم ہیں پیر کرم شاہ الادھری، ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، اور دیوبندی شاخ کے عالم ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی،
ان کی تفسیر ماجدی دونوں نے لکھا ہے کہ ویدا کرل قرآن عید کافروں کے جواب میں تھی، اس کا سورہ فاتحہ سے تعلق نہیں تھا، لیکن ہمارے حنفی فقہا نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور یہاں سے مقتدی کے لیے فاتحہ منع نکالا، تو ان کو کس نے حق دیا؟ تو موٹی بات یہ ہے کہ یہ قرآن آیت مکی ہے، جن صحابہ نے سورۃ فاتحہ کے حدیث بیان کی مدینہ میں مسلمان ہوئے۔ نمبر 2، جس پر آیت نازل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھو، ان کو آیت کی سمجھ تھی۔ نمبر 3، ظہر اثر میں کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے؟ قرآن آیت تو کہہ رہی ہے قرآن پڑھو، تو ظہر اثر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ عشاء کے آخری دور۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تقلید ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم نے مقلد رہنا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ حنفی میں اس پہ عمل کا۔ اصل مسئلہ یہ تقلید ہے، ویدہ قرآن قرآن نہیں ہے۔ اگر ویدہ قرآن ہو تو زور میں پڑھو پیچھے امام کے، اثر میں بھی پڑھو، کیونکہ حنفی مذہب کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ تو دراصل مسئلہ حنفی مذہب ہے، مسئلہ تقلید ہے، ایت نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات سنو، حنفیوں نے کہا کہ جو پیچھے سے آ کے ملے، فقہ حنفی میں جو پیچھے سے آ کے ملے، امام نماز پڑھا رہا ہے قرآن، کہتے ہیں اللہ اکبر کہے اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، آگے نہ پڑھے۔ اب یہ کس نے کہا کہ سبحان اللہ کل پڑھو اور وہاں ویدہ قرآن آیت کدھر گئی؟ کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، اور حنفی فقہ میں ہے کہ پیچھے سے آ کے ملنے والا سبحانک اللہم پڑھے۔ سبحانک اللہم ضروری ہے کہ فاتحہ ضروری ہے؟ اصل مسئلہ تقلید ہے، وہ ختم ہو تو مسئلہ سمجھ آئے۔ 300 سال تک پوری دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 300 سال تک نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ حنبلی تھا۔ یہ بعد میں آئے اور اپنے لیے دلیلیں اکٹھی کی ہوئی ہیں الٹی سیدھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مقلد رہنا ہے، وہ کلادہ گلے سے نکلے تو قرآن حدیث سمجھ آئے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ وہ کس طرح کا ہونا ضروری ہے، جس کے سینگ ہوں یا نہ، جیسا کہ اکثر چتروں یا دمبوں کے نہیں ہوتے تو وہ قربانی کے لیے جائز ہیں، یا کہ سینگ والا ہونا ضروری ہے؟ دیکھو بات سنو، اونٹ، گائے اور بکرے کی نسل کا، ان میں 2 دانت دندہ ہونا شرط ہے، دانت گر جائیں اگے بھی نہ ہوں ٹھیک ہے۔ بھیڑ کی نسل کا 1 سال کا جائز ہے، چاہے دندہ نہ بھی ہو۔ باقی سینگ جس کے پیدائشی نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، بخاری شریف کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، تو پھر بھی آپ ان پر شرک کا کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی شرک کرتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، بتائی تھی، آج پھر کہتا ہوں، ساری زندگی کام آئے گی۔ آدمی ہیں 2 قسم کے، ایک ہے متبع، ایک ہے مبتدع۔ متبع کا معنی اتباع کرنے والا، اور مبتدع کا معنی بدعتی۔ متبع کون ہے؟ کلمہ پڑھا کہ اللہ کی بات مانوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں گا۔ اب اس نے عقیدہ لینا ہے، عقیدے کی آیتیں حدیثیں موجود ہیں، ان کو پڑھے گا، عقیدہ لے لے گا۔ خود آیتیں حدیثیں نہیں آتی، کسی عالم کو کہے گا مجھے آیتیں حدیثیں سمجھاؤ، اپنی بات نہیں، مجھے آیتیں حدیث سمجھاؤ۔ اس نے نماز لینی ہے، نماز کی آیتیں حدیثیں۔ درود شریف لینا ہے، درود شریف کی آیتیں حدیثیں۔ یہ ہے متبع۔ اور مبتدع کیا ہے؟ جس نے بعد میں رستہ، میں حنفی، میں شافی، میں حنبلی، میں مالکی، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں نقشبندی۔ یہ مبتدع، یہ اصل دیوبندی، اصل بریلوی، اصل نقشبندی، اصل حنفی، اصل شافی، یہ بن چکا ہے۔ اور اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اس کے اندر نماز بھی ہے۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اب دلیلیں تلاش کرنا، سمجھو فرق۔ متبع دلیل دیکھ کے نظریہ بناتا ہے، مبتدع پہلے طے کر لیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے ہوں یا فلاں میں ہوں، پھر وہ آیتوں حدیثوں کو کھینچتا ہے۔ یہ ساری زندگی کام آئے گی آپ کو۔ پھر وہ آیتیں حدیثیں کھینچتا ہے، مطلب نکلے ٹھیک ہے، نہیں تو آیت حدیث جہاں کھڑی ہے زمین جنبت نہ جنبت گل، میں اتھے ہی رہنا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ذرا دیکھیں انہوں نے فنکاری کیا کی ہے۔ حدیث سنو، بحرین فتح ہوا،
خبر آ گئی بحرین فتح ہو گیا، اور یہ بھی ہے کہ وہاں سے مال آیا ملا، آپ نے بھیجا ایک صحابی کو کہ جاؤ وہ مال لے کے آؤ، وہاں کا حاکم ہے مسلمان، اس کے پاس وہ مال ہے تو لے کے آؤ۔ اب مدینہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہاں فتح ہوا، مجھے پتہ تھا فتح ہوا ہے اور صحابی مال لینے گئے ہیں، تو پتہ اندازہ ہوتا ہے نا اس کو کیسے۔ تو جس دن رات کو اس نے آنا تھا نا، اس دن صبح کی نماز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے سے کثرت ہی زیادہ تھے، محلوں میں نماز پڑھ لیتے تھے نا، اس دن آ گئے یہاں بھی جو محلے والوں تھے تو زیادہ تھے، پہلے سے رونق زیادہ تھی۔ آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا بہت زیادہ، آپ مسکرائے، فرمایا پتہ چل گیا ہوگا کہ بحرین صحابی کا نام لیا کہ وہ آ گیا ہے، سارے لائے جی جی جی، فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش، مال آیا ہے ملے گا، الحمدللہ خوش ہو جاؤ۔ پھر فرمایا میں تم پر اس سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے یا تم میں غربت آئے گی، اور نہ میں یہ ڈرتا ہوں، نہ فقر، نہ الٹ ہوگی گل، میں تم پہ نہیں ڈرتا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، میں تم پر نہیں ڈرتا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں فقر کا بھی نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں مال بہت آئے گا، جیسے آنا شروع ہو گیا تم مال میں مشغول ہو جاؤ گے، جیسے پہلے لوگ اس میں مشغول ہو گئے رغبت کی، جیسے پہلے ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے تمہارے اوپر شرک کا ڈر نہیں ہے، نہ فقر کا ڈر ہے۔ یہ ہے حدیث، اب اس میں امت کا لفظ ہی کوئی نہیں پایا ہے۔ اب سنیا تسی سوال کہ رسول اللہ فرمایا بخاری شریف میں ہے کہ میری امت میں یا امت کا لفظ ہی نہیں ہے، کوڑوں پایا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ حدیث مان لیں کہ امت میں شرک نہیں ہوگا، تو جس کو قرآن نے حدیث نے شرک کہا ہے وہ شرک موجود ہے یا نہیں، ہو رہا ہے، پریکٹیکلی شرک ہے یا نہیں؟ پریکٹیکلی یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کی نظر نیاز، چڑھاوا چڑھانا، اللہ کے علاوہ، یہ پریکٹیکلی شرک موجود ہے دنیا میں یا نہیں؟ بول دے نہیں تو پھر رسول جھوٹا ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو شرک قابو کر لو، معاذ اللہ رسول اعظم نے جھوٹا کہہ لو، یعنی رسول اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا، اور پریکٹیکلی شرک ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ پھر رسول اعظم، معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی۔ خدا کا خوف کرو یار، پریکٹیکلی شرک موجود ہے جس کو شرک کہتے ہیں، تو پھر حدیث غلط ہو گئی۔ نمبر 3، کن کو کہا تھا کہ میں تمہیں شرک پر ڈر نہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کون تھے آگے؟ اے جھوٹا نہیں سن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو قرآن کہتا ہے مومنون حقا، سچے مومن، راشدون کامیاب، فلاح پانے والے، مفلحون، متقون پرہیزگار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے اونچے استاد تھے، یعنی سمجھنے والے، ان کو اپنے شاگردوں کا پتہ تھا، شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کو کہی تھی، امت کو نہیں کہی تھی۔ نمبر 4، دوس قبیلہ تھا مشہور، ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، عرب کے قبیلے ہیں نا، دوس ایک قبیلے کا نام ہے، ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں پھر اپنے اس بت کا طواف نہیں کریں گی جس کا وہ پہلے کرتی تھی، بڑی جو تھی۔ دوبارہ سنو، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں اپنے پھر اسی بت کا طواف نہیں کریں گی، یعنی اس وقت قیامت کے قریب جس کا طواف پہلے ہوتا تھا دوس قبیلے، جب کافر تھا دوس قبیلہ۔ نمبر 5، صحیح حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی موحد دنیا میں ہے نا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب کہ ایک بھی موحد دنیا میں ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان ڈرام سے گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور قیامت قائم ہوگی مشرکوں پر۔ قرآن لفظ حدیث کے جو قبروں کو پوج رہے ہوں گے، قبروں کو، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ 5ویں بات کہہ رہا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کن پہ قائم ہوگی؟ مشرکوں. تو یہ امت ہے آپ کی، یہ ساری امت. دیکھو امت دو قسم کی، ایک ہیں جو مانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں امت اجابہ، ورنہ یہ پوری دنیا، جاپان، پاکستان، چین، پوری دنیا رسول کی امت ہے. امت کا مطلب کیا ہے؟ دعویٰ. امت دعویٰ ہے، یعنی آپ کی دعوت ان سب کے لیے. قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لحاظ سے یہ ساری امت ہے. آگے جو قبول کرتے امت اجابہ ہے، جو قبول کرتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ بات کہی تھی کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا، تو جو قیامت جس امت پر قائم ہوگی وہ کیا ہے؟ تو یہ 4-5 باتیں میں نے بتائی. اب وہی بات متبع مبتدی یاد رکھو. پہلے عقیدے نظریے بن گئے اور پھر جو ہے یہ. اب میں یہ جو بات کی ہے نا، اس پہ میں آپ کو 2 واقعے سنانا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد باقی پھر کریں گے. وہ 2 واقعے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو ذرا معاملہ واضح ہو جائے گا. ایک تو ہے واقعہ مولانا منظور صاحب، آپ ماشاءاللہ نام سنا ہے ان کا، بڑے خوش طبع ہیں. انہوں نے کچھ سال ہو گئے چبرجی قادسیہ مسجد جو ہے وہاں بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. تو مولانا منظور صاحب نے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے میرا نام لیا کہ عبد الغفار نے تقریر کی، یہ آرے والا کے پاس ہے 49 گاؤں 49، وہاں ہمارا مدرسہ ہے، جلسہ ہوگا. مجھے تو نہیں یاد تھی بات. مولانا منظور صاحب نے کہا آج سے 20 سال پہلے وہاں عبد الغفار نے تقریر کی، اس کے بعد میری باری تھی، اور اس نے حدیث بیان کی کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جب میں نے سنائی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی موحد ہوگا. وہاں میں نے شاید یہ بیان کیا ہوگا کہ توحید کی برکت دیکھو، جرائم ہے، فساد ہے، شور گند ہو رہا ہے، پھر بھی دنیا قائم ہے کیونکہ موحد موجود ہے. جب ایک بھی نہیں رہے گا ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا توحید کے لیے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیر لمبی بات ہوگی بارہ. تو اس نے کہا کہ اس نے حدیث بیان کی تھی کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی موحد ہوگا. تقریر تو پون گھنٹے کی ہوگی، اور بھی کچھ بار یہ حدیث اس نے بیان کی ہے. اس نے بات سنائی تو بعد میں میری باری تھی، تو میں نے کہا لوگوں خطبہ پڑھ کے او میرے متعلق کیا عبد الغفار تانوں حدیث سنا گیا نا؟ انہوں نے کہا جی سنا گیا بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی موحد ہو. ہاں انہیں بار لفظ بولے او بریلوی ہو، او بریلوی ہو، ایسا نو کچھ نہ آکھے کرو ہے، اسی تاڑے محسن ساڈا تاڑے تے احسان ہے. تواڈے قبر پوجن دی وجہ نال یہ شرک دیاں کرتوتاں نال قیامت آئی کھڑی سی، اسی ڈکی کھڑے ہیں جڑے 4 لگے پھرنے. ایسا نو کچھ نہ آکھو، ایسی تاڑے محسن، ورنہ تواڈے شرک دی برمار دے تو قیامت آ جا. ایسی 4 لگے پھرنے ہیں نا، ایسی قیامت نو ڈکی کھڑے. بس وہ ایک انداز ہے، صحیح ہے. بہرحال دوسرا واقعہ جب میں سنانا، میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر خطیب تھا 12 سال. اتوں ہی نعیم صاحب نے مینو بات یاد، میں تو یاد ہی نہیں سی. میرے نال تو وعدہ کیتا سی مسیطے بہ کے بھی اتوں تو چھڈے گا تو میرے کو پرانیاں گلاں پیار محبت انہاں دا اتنے جاتے سن. خیر میں کہا چلو حافظ صحیح صاحب کو چلو. بہرحال وہاں ایک آدمی میرے پاس جمعہ پڑھنے آتا تھا، یہ شرک پور کے راستے پہ نا، وہاں تقریباً یعنی 18 کلومیٹر 17 پتہ نہیں کتنا سائیکل پر میرے پاس آتا تھا وہاں جمعہ پڑھنے. تو مجھے یہ اب حافظ ابو حسن مشہور ہے یہاں، یہ چادروں کے ساتھ موصول بھی رہا، اس کا سسر ہے، وہ مر گیا بیچارہ، بڑا موحد پکا، میرے پاس جمعہ پڑھنا تھا جہاں بھی میرا اس کا پیار تھا. اب اس نے ایک بریلوی لڑکے سے پوچھا جو مدرسے میں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بریلوی لڑکے سے پوچھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا کہ شرک کیا ہے، جو قرآن مجید میں آیا ہے بار بار شرک، شرک سے بچو، شرک. صحیح صاحب دی پارٹی بیٹھی، اے تواڈے ایٹم نے جڑے تسی پکاندے ہو ایٹم، یہ ایٹم آ گیا وچ. اچھا قرآن مجید میں یہ جو اللہ نے شرک 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 کا ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ یہ بڑی گل غور والی، بابا بڑا سمجھدار سے. اسی کہنے ہیں نا اے تسی کرتے ہو شرک، اے ساڑا بچہ ماشاءاللہ نواں عالم بن گیا، اللہ یہ علم تازہ ہے، اللہ تعالیٰ قائم رہے. اے تسی کرتے ہو شرک، ساڑا یہ طریقہ ہے نا، اے کر
ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਿਰਕ, ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਕੋਲ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭੋਲਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ। ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਦਰਸਾ ਆਲਿਮ ਹੋ, ਬਤਾਓ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੱਸਣ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਜੀ 'ਚ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਰੌਲਾ ਗੁਸਤਾਖ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਪ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਆਇਆ ਜਵਾਬ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਖਤਸਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੀ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 294 ਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣ? ਮੈਂ ਵਾਹ ਬਾਬਾ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਨਾਲੇ ਕੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਆਲਿਮ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਓਬੰਦੀ। ਮੈਂ 3 ਆਲਿਮ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਰਿਨਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਨ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਦੇਣਾ ਮਕਾਮ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ। ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਦੇਣਾ ਤੌਹੀਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਜਾਮੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਮਿਮ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਿਫਜ਼ੁਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਪਲੇਠੀ ਵਾਲਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਾਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਦਰਸੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਬਾ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਔਲੀ ਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 10 ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਤੌਹੀਦ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। 3 ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਰੇਲਵੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ,
انہیں اشتہار کڈیا توحید سیمینار، میں توحید دساں گا، توحید سیمینار کتھے؟ مراقبہ حال، وہ کتھے؟ علی اجمیری دی قبر جڑا شرک دا اڈا ہے، شرک دا اڈا، اتنے حال دا نام رکھیا مراقبہ، صوفیاں دی مراقبہ، سر مارنا مراقبہ، مراقبہ حال ہے اتنے، اتنے میں توحید سیمینار کراواں گا، اشتہار چھپیا ہو گیا بھی سی اتنے، تو اودے چ میں دساں گا کہ توحید باری تعالیٰ، تو موضوع میرا کی ہوئے گا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا جائز ہے۔ اندازہ لاؤ اتنے صراط مستقیم دا سربراہ توحید سیمینار، تے بیان کتنے ہوئے گی؟ شرک دا اڈا، توحید کتنے بیان ہوئے گی؟ شرک دا اڈا، مراقبہ حال چ میں تقریر پھر گئی گل کی تھی، تے اتھے بیان ہوئے گا، تے میں ثابت کراں گا کہ اللہ تو علاوہ دوسرے کو منگنا بھی جائز ہے۔ میں ادو تبصرہ کیتا ظلمات بعضها فوق بعض، قرآن چ اندھیرے اندھیریاں دے اتے، میں کہ نہ نور اکھیوں انی تے نہ نور بری، دستا ہے نہیں تے چانن دین، جو جہان دے شرک بیان تے نہ، میں کہ پیشاب دی بھری بوتل وہ تے لکھ دو شربت بزوری وہ بن جائے گا۔ ہوں میں تانوں دو دلیلاں سنا دینا جڑے قبر پرست کہندے نے اللہ تعالیٰ تو علاوہ دوسرے کو بھی منگنا جائز ہے۔ پہلی دلیل باقاعدہ کتاب میں پڑھی، غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت، تو بڑا وڈا مولوی لکھدا پیا۔ پہلی دلیل اللہ نے چیلنج دیتا ہے، تسی سنتے رہندے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندو اس چیز میں جو میں نے نازل کی اپنے بندے محمد رسول اللہ قرآن، وہ کہتے ہیں کوڑوں بناتا ہے، تو تمہیں ایک صورت بنا لو اور بلا لو اپنے معبودوں کو بغیر اللہ کے۔ اللہ رو بھی پوچھتے سن، اللہ کو چھوڑو باقی سب کو بلا لو اگر تم سچ ہو۔ کہنا اللہ آپ پہ آندہ بلا لو، اے سنے جی، حالانکہ انہیں نو بھی پتہ لگ رہا ہے بھی اللہ چیلنج دے رہا ہے بھی تسی تے تواڈے معبود مل کے کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنا اللہ آپ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ، بلا۔ تو دوسری دلیل اللہ کہندا ہے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کو مدد منگو کیویں؟ صبر کر کے تے نماز پڑھ کے۔ ہوں صبر تے نماز کوئی جان ہے، کوئی شخصیت ہے؟ یہ تو عمل ہے۔ اللہ کہندا ہے مدد منگو صبر تے نماز نہ، مدد کدے کول منگنی؟ اللہ کو، صبر کر کے تے نماز کہندا لو اللہ پہ آندا ہوں اے دارو۔ اچھا ایک اور آخر ختم موضوع، پھر ایدی گل سنا گے۔ ایک مولوی صاحب اکاڑے دے کول 24 لچ آیا، 24 اللہ یا اللہ معاف کر، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم اقبال۔ گھنٹہ مولوی صاحب قبر پرست نے تقریر کی تھی، سنو تقریر مولوی صاحب دی۔ اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے میں، اعوذ باللہ، پہلے میں ادب صحیح مفہوم دساں گا پھر اودی تقریر دساں گا۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکار کا جب بندے مجھے پکاریں۔ یہ ایت ہے، جب میں یہ بیان کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے تو میں کہتا ہوں جہاں بھی قرآن نے کہا نا کہ سوال کرتے ہیں تجھ سے، آگے کل آیا، یسألونک عن ذی القرنین، کل سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کا قصہ، کل تو کہہ میں بتاتا ہوں۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کل کہہ دے جو زائد۔ یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھیں یتیموں کے متعلق، کل۔ جہاں بھی سوال کی بات آئی تو اللہ نے کل کہا۔ یہاں سوال تھا مانگنا، عابد معبود، ساجد مسجود، اللہ اور بندے کا تعلق مانگنا، سورنا پکارنا، یہاں اللہ نے کل اڑا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں۔
اصل عہد تو یہ ہے مولوی صاحب گھنٹہ تقریر کر گیا وَإِذَا سَأَلَكَ جب آپ سے سوال کرے میرے بندے پیارے پیغمبر سونے جدو تیرے کو سوال کرن تو سوال اندے کو ہوندا ہے جدے کو ہوے نا اودے کو سوال کیے قرآن دوسرا پارا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب آپ سے سوال کریں میرے بندے پھر ادھر ٹر جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں نے ایک بندے نے چادر ایک عورت نے نا چادر بن کے دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے استعمال کی تھی تے آپ پا کے آئے تے کہ جی مینو دے دیو آپ میں اچھا تو لے لے گھر گئے ہور چادر لی تو نویں چادر انہوں دے دیتی اتنے لے کہ آپ کس نو نہ نہیں سن کر دے وہ لوگوں نے آخیا یار آپ نے ضرورت سی کہ میں تو کفن واسطے منگی سی ویسا تو کفن ہے پھر وہ حدیثاں جتنے رسول اللہ نے نہ نہیں کی تھی ایک نے آ کے بکریاں پھر وہ حدیث سنائی دیکھو رسم دیتے ہیں دینے والے ہیں جو مانگے وہی سر گھنٹہ تقریر کر گیا اگر ایت ہی نہیں پڑھی جو آپ سے سوال کرے میرے بندے منگتے نے منگیا اتھو جانا جتے ہوئے میں پھر کہتا ہوں حق آج حق تلاش کرنا ناممکن نہیں لیکن مشکل بڑا ہے انہیں کا تیمہ کر دو بات ہے لو جی ہوں اگر یہ گل ہے کہ انہوں نے زندگی دے وچ تواڈے باپ نے دوسرے دے سپرد کر دیتی ہے تو وہ غلط ہے سب نو برابر دینا چاہیے جڑی انہوں نے گل کی تھی اگر ایویں ہے تو پھر اس طرح ہے جو اس طرح ہے تو دا جواب پہلے سن چکے ہو بس کریے یار سبحان ربک رب العزت